اینکر عائشہ جہاں زیب پر تشدد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ پہلی بار اس کا انکشاف ہوا ہے کیونکہ یہ معاملہ کہا جا رہا تھا کہ دوسری عورت کا معاملہ ہے، دوسرا نکاح ہے، خفیہ طور پر شادی کر رکھی ہے۔ کیا یہ معاملہ تھا؟ بچوں کے تنازع کا معاملہ تھا، بچوں کی حوالگی کا معاملہ تھا، یا پھر یہ لین دین کا معاملہ تھا، یہ پراپرٹی کا معاملہ تھا، یہ وراثت کے پیسوں کا معاملہ تھا؟ پہلی بار اس میں کچھ ایسی چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان پیچ اپ ہونے جا رہا ہے، یعنی صلح صفائی ہونے جا رہی ہے۔ اس خبر کی کتنی صداقت ہے آج میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ میں نے بڑے وثوق کے ساتھ کچھ خبریں نکالی ہیں، وہ آپ کو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو عائشہ جہاں زیب کے وکیل ہیں انہوں نے کیا انکشاف کیا ہے، 5 کروڑ روپے والا کیا معاملہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، اینکر عائشہ جہاں زیب تشدد کیس میں کچھ نئی ہیپننگز، کچھ نئی خبریں نکل کر سامنے آئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو کیس ہے یہ پیچ اپ کی طرف جا رہا ہے، یعنی حارث علی اور عائشہ جہاں زیب کے درمیان پیچ اپ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس خبر کی حقیقت کیا ہے آج کی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ساتھ اچانک ایسا کیا ہوا۔ عائشہ جہاں زیب صاحبہ جس طرح کی وائف ہیں، جس طرح کی بیوی ہیں، وہ اپنے شوہر کے پیر دھوتی تھی۔ یہ ویڈیو انہوں نے خود اپنے انسٹاگرام پر لگائی تھی، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگائی تھی کہ وہ اپنے شوہر حارث علی کے پیر دھو رہی ہیں۔ پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ 1 سال کے دوران ان کے شوہر یعنی حارث علی نے عائشہ جہاں زیب پر 1 سال کے دوران 3 بار بہیمانہ تشدد کیا۔ اب اس کی وجہ یا تو پیسہ، یا بچے، یا دوسری لڑکی، یا خفیہ نکاح، کیا معاملہ تھا؟ اب عائشہ جہاں زیب کے وکیل نے ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے اندر انہوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، salman.mrza، یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو فالو کر لیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگ مجھ سے جو کیسز کو ڈسکس کرتے ہیں اس پر میں ویلاگز بناؤں آپ کا نام لیے بغیر۔ اگر آپ اپنا نام صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا نام صیغہ راز میں رکھ کے جو واقعہ ہوتا ہے، جو کیس ہوتا ہے، جو خبر ہوتی ہے، وہ میں اپنے سبسکرائبر سے، اپنے فالوور سے ضرور شیئر کرتا ہوں۔ اچھا جناب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ان کے وکیل نے جو نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کیا کیا انکشاف کیے ہیں۔ بیسیکلی یہ معاملہ ہوا کیا، مطلب ایک ایسی بیوی جو کہ اپنے شوہر کے پاؤں دھوتی تھی، اسی پر اتنا بہیمانہ تشدد کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اب ان کے وکیل یہ بات کہتے ہیں کہ جناب یہ سارا معاملہ پیسوں کے تنازع کا ہے۔ عائشہ جہاں زیب صاحبہ نو ڈاؤٹ ایک اچھی ویل نون اینکر ہیں، ایک بڑی پرسنالٹی ہیں، جیو ٹی وی سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، خبرناک میں وہ کو ہوسٹ رہی ہیں، انہوں نے ٹھیک ٹھاک پیسے وہاں سے کمائے ہیں، پھر مختلف ٹی وی چینلز پر انہوں نے کام کیا ہے، ان کی ارننگ اچھی خاصی تھی، 3 بچوں کی اماں تھیں، بیوہ رہی ہیں، اور اس کے بعد حارث علی سے بھی ان کے 2 بچے ہیں، لیکن اس دوران ان کا جو فائنینشیل اسٹیٹس تھا بڑا زبردست قسم کا تھا، بڑا شاندار قسم کا فائنینشیل اسٹیٹس تھا، اور ان کے شوہر حارث علی نے ان کے فائنینشیل اسٹیٹس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ پھر ہوا یہ کہ ان کی والدہ کی وراثت سے ان کو جو پیسے ملے، یعنی عائشہ جہاں زیب کو جو پیسے وراثت سے ملے نا، جائیداد میں جو ان کا حصہ تھا، وہ تقریباً کوئی 5 کروڑ روپے کے قریب بنتا تھا۔ اب عائشہ جہاں زیب سے ان کے جو شوہر ہیں حارث علی، انہوں نے یہ کہہ کے 5 کروڑ روپے لے لیے کہ میں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہوں، اپنے بزنس کو بڑھانا چاہتا ہوں، تو یہ پیسے میں اپنے پراپرٹی میں یا دیگر چیزوں میں یا اپنے بزنس کے اندر لگاؤں گا، اور جیسے ہی اس کا پروفٹ آئے گا وہ ہم دونوں انجوائے کریں گے۔ اچھا، میاں بیوی کے درمیان یہ لین دین چلتا رہتا ہے، شوہر بیوی کو پیسے دیتا ہے، یہ تو خیر اس کی ذمہ داری ہے، اور بیوی شوہر سے پیسے لیتی ہے، اس کا حق ہے، لیکن بیوی جو کماتی ہے شوہر کا اس پر حق نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ میوچلی ساتھ لے کے چلنا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے۔ بیوی اگر کماتی ہے تو اس کے پیسے اسی کے ہوتے ہیں، وہ آپ پر خرچ کرے تو وہ مطلب باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ اب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب جب یہ 5 کروڑ روپے انہوں نے اپنے شوہر کو دے دیا اور انہوں نے اپنے بزنس پر لگا دیے، پھر انہوں نے تقاضا کیا کہ بھائی پیسے واپس تو کرو۔ آپ اگر مارکیٹ سے بھی لون اٹھاتے ہیں، آپ کسی بینک سے بھی لون اٹھاتے ہیں، آپ کو وہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ حارث علی سے پیسے مانگتی تھی تو پیسے دینے کے بجائے وہ ان پر تشدد کرنا شروع کرتے تھے، اور اس کا جواز یہ بیان کرتے تھے کہ بھائی میں تو تمہارا شوہر ہوں، تو مجھ سے پیسے کیسے مانگ سکتی ہو؟ مطلب اگر میں نے پیسے اپنے بزنس پر لگائے ہیں تو میں تو تمہارا شوہر ہوں، تو میں تمہیں پیسے واپس کیوں کروں؟ یہ توجہ، یہ وجہ وہ بیان کرتے تھے۔ اسی وجہ سے یہ معاملہ اتنا آگے بڑھتا چلا گیا۔ 7 سال چھوٹے لڑکے سے عائشہ جہاں زیب صاحبہ نے شادی کی تھی۔ اچھا، انہوں نے گفتگو کیا کہ پہلے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دوں
जनाब वो ये कहते हैं कि उनकी मौक्किला की फरियाद पर बड़ी मुश्किलों से पुलिस ने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की, जिसमें इरादा कत्ल की दफात भी शामिल की गई। उन्होंने बताया कि आयशा जाजिब पर तशद्दुद केस में उनके शौहर गिरफ्तार हैं और पुलिस ने उनका रिमांड भी ले लिया, ताहम तफ्तीश और दीगर कानूनी मामले के कार्रवाई के मामले में सुस्त रवि का शिकार है। वकील ने दावा किया है कि शौहर के तशद्दुद के बाद आयशा जाजिब पुलिस को मदद के लिए बुलाती रहीं, लेकिन पुलिस टाल मटोल से काम लेती रही। बाद अज़ा मीडिया पर मामला आने के बाद जल्द कार्रवाई हुई। उनके मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से आयशा जाजिब पर तशद्दुद का नोटिस लिए जाने के बावजूद कानूनी कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार है। एक सवाल के जवाब में वकील का कहना था कि आयशा जाजिब ने शौहर को कारोबार के लिए अच्छी खासी रकम दी थी और उन्होंने वालिदा की विरासत से मिलने वाली रकम भी शौहर को दी थी। रकम की वापसी का मुतालबा करने पर शौहर ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और वो पहले भी पैसे वापस मांगने पर उन पर तशद्दुद किया करते थे और दलील देते थे कि वो उनके शौहर हैं, वो उनसे रकम वापसी का मुतालबा क्यों और कैसे कर सकती हैं। वकील ने बताया कि आयशा जाजिब को मज़कूरा शौहर हारिस से 2 बच्चे भी हैं, लेकिन पैसे वापस मांगने के मामले पर उनसे ताल्लुकात कशीदा हैं और शौहर बार बार उन पर तशद्दुद करता है। अब मैंने जो वीडियो के आगाज़ में आपको बताया कि ये भी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि जनाब इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान पैचअप होने जा रहा है। ये गलत खबरें हैं। ऑनेस्टली किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ तशद्दुद हुआ, उसके बच्चों के सामने तशद्दुद हुआ, मार पीट का निशाना बनाया गया। घर में ख़वातीन को तशद्दुद का निशाना बनाना, इसकी कोई तौजीह नहीं होती, इसकी कोई वजह नहीं होती। इसको किसी भी तरीके से आप लफ्ज़ों में डिफ़ाइन या डिस्क्राइब या जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता। आप बहस करें, आप दलील के साथ बात करें, लेकिन आप सामने वाले को जलील ना करें। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा अपना मौक़िफ़ ये। जहाँ तक मेरे पास खबर है, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को कंफर्म किया है, ऐसी कोई इतला नहीं है कि जनाब दोनों के दरमियान पैचअप होने जा रहा है, बल्कि मामला मज़ीद ख़राब होने के लिए जा। हारिस अली ये चाहते थे कि जनाब आयशा जाजिब साहिबा इनके साथ इनके इलाके में या इनके शहर में जाके रहें। आयशा जाजिब साहिबा का जितना भी मामला था वो लाहौर के अंदर था, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। ये सारे मामला थे जिसकी वजह से मामला इतना ज़्यादा बिगड़ा और ये मामला तशद्दुद पर आ गया। गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि आयशा जाजिब के जो शौहर हारिस अली हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में क्या कहा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर कहानी के जो 2 वर्जन्स होते हैं, दोनों साइड के वर्जन्स होते हैं, वो मैं आपके सामने रखूँ। फैसला करना आपका काम है या अदालत का काम है कि कौन सही है और कौन गलत है। आपकी इस बारे में राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।